بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کا پیغام۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس سے قبل ابو حالہ بن زرارہ تیمی اور عتیق بن عائد مخرومی سے ہو چکی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں کی وفات کے بعد قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے آنے والے رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عمر میں آپ رضی اللہ عنہا سے چھوٹے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار اور اخلاق نے آپ رضی اللہ عنہا کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کے قلب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، جو کہ آپ رضی اللہ عنہا کے بھائی عوام بن خویلد کی زوجہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار کے متعلق دریافت کیا۔ پھر حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہا بنت امیہ کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہا بنت امیہ کی روایت ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا صحت مند اور نیک خاتون تھیں۔ اللہ عز و جل نے انہیں ام المومنین کے مرتبے پر فائز کیا۔ یہ اعزاز انہیں اس وجہ سے بھی حاصل ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہا اس وقت قریش میں نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، دولت مند، حسین و جمیل، پاک دامن اور راست گو تھیں۔ قریش میں انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ قریش کے لوگ ان سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر آپ رضی اللہ عنہا نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت کی غرض سے لے کر گئے اور اس سفر سے واپس لوٹے تو آپ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئیں اور نکاح کا پیغام اپنے بڑوں کی رضامندی کے بغیر میرے ذریعے خفیہ طور پر بھیجا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت، عزت و شہرت، حسن و جمال کی طرف بلایا جائے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میری فکر کیوں ہونے لگی جبکہ وہ دولت مند ہیں اور میں یتیم ہوں؟ میں نے عرض کی کہ اس کا ذمہ میں لیتی ہوں۔ طبقات ابن سعد میں علامہ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہا بنت امیہ سے روایت بیان کی ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا شریف النفس اور نہایت ہوشیار خاتون تھیں۔ اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا اس وقت تمام قریش میں نہایت معزز اور دولت مند خاتون تھیں۔ قریش کا ہر شخص آپ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا خواہش مند تھا اور اس کے لیے اپنا تمام مال بھی خرچ کرنے کو تیار تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے مجھے بلایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفایت کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال و مال اور شرافت کی دعوت دی جائے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول نہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کون سی عورت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اس کے بعد میں نے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جا کر آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ان سے کہہ دینا کہ وہ فلاں وقت آ جائیں۔
جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی شادی کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور تمہارا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ تم قریش کی دولت مند خاتون ہو اور میں قریش کا ایک یتیم شخص ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر تجارت پر جانے سے قبل اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر تجارت سے واپس لوٹے اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت ابو طالب نے اپنی لونڈی نبھا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بلایا ہے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، میں جس کا ارادہ رکھتی ہوں وہ میری خواہش ہے، اور جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر وہ نبی میں ہوں تو جو بلائی میرے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نے کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر وہ نبی میرے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ اللہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے آپ رضی اللہ عنہ نے کیا، وہ اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانی چھوڑ دیں اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے پاس بطور اجرت اونٹ چرانے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ان کا سامان بھی تجارت کی غرض سے لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب مال تجارت فروخت کرنے کے بعد لوٹے تو کچھ اجرت ان کی طرف باقی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہم ان سے اجرت کا تقاضا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، مجھے ان سے حیا آتی ہے۔ جب وہ لوگ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انہیں حیا آتی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ میں نے ایسی حیا کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور جب انہوں نے رشتے کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ دولت مند ہے، وہ میرے ساتھ تمہاری شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس وقت ملیں جب وہ نشے کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد خلید سے اس وقت ملے جب وہ نشے کی حالت میں تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کر دی۔ جب صبح وہ لوگوں میں پہنچے تو لوگوں نے کہا تم نے اچھا کیا اپنی بیٹی کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ انہوں نے حیرانگی سے کہا کہ کیا میں نے ایسا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں تم نے ہی ایسا کیا ہے۔ وہ گھر آئے اور اپنی بیٹی سے دریافت کیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا
کہ ایسا ہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے 2 اوقیہ سونا یا چاندی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس سے ایک جوڑا، ایک بھیڑ اور کچھ ضروری سامان خرید لیں اور میرے پاس ہدیہ بھیج دیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کھانا پکایا اور اپنے باپ اور قریش کے چند لوگوں کو بلایا۔ سب لوگوں نے کھانا کھایا اور شراب پی، یہاں تک کہ ان کو نشہ ہو گیا۔ اس وقت ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے باپ سے کہا کہ میری شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیں۔ چنانچہ ان کی شادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے باپ کو خلوق لگا دی اور انہیں نیا جوڑا پہنا دیا۔ اس وقت یہ رواج تھا۔ چنانچہ جب ان کے باپ کا نشہ اترا تو اس نے نیا جوڑا اور خلوق لگی دیکھی تو دریافت کیا کہ میرا یہ حال کیسا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میری شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہو گئی ہے۔ باپ نے کہا کہ میں ایک یتیم سے تمہاری شادی کروں گا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا آپ قریش کے سامنے یہ کہیں گے کہ میں نشے میں تھا اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی؟ آپ رضی اللہ عنہ کے باپ نے یہ بات سنی تو راضی ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے کہ راستے میں مجھے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن نے آواز دی۔ میں ان کی جانب بڑھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ساتھی میری بہن سے شادی کریں گے۔ میں نے وہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر ہم اگلے دن ان کے گھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گائیں ذبح کر رکھی تھی اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہلا پہنا رکھا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اخلاق کی بدولت پسند کیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ان الفاظ کو بیان کیا جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام دیتے وقت کہے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، دیانت و ایمانداری اور سچائی کی بدولت پسند کرتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ چچا حضرت ابو طالب اور خاندان کے دیگر لوگوں سے مشورہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے پیغام کے متعلق اپنے چچا حضرت ابو طالب اور خاندان کے دیگر معتبر لوگوں سے مشورہ کیا۔ تمام خاندان والوں نے بلا چون چرا اس رشتے کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ان سے ضرور نکاح کرو، اس سے لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور بھلائی کے کام جو تم کرتے ہو اس میں تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ ام المؤمنین کے مرتبے پر فائز ہونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاندان والوں کی رضامندی حاصل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کو نکاح کی قبولیت کا پیغام بھیجا۔ پھر وقت مقرر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب اور دیگر معززین کے ہمراہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا اور وہ ام المومنین کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا مومنوں کی پہلی ماں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا، جس کا ترجمہ ذیل ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنایا۔ اس نے ہمیں مد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور ہمیں اپنے گھر کا محافظ بنایا۔ اس نے ہمیں علم و حکمت والا گھر عطا فرمایا، جس کا حج کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا گھر ہے جو امن والا ہے۔ اس نے ہمیں لوگوں پر حاکم مقرر کیا۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایسا جوان ہے جس کا موازنہ قریش کے کسی دوسرے فرد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہوا، مال تو ڈھلنے والی اور بدل جانے والی شے ہے۔ تم میرے بھتیجے کی قرابت اور محبت کو خوب جانتے ہو۔ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور مہر 20 اونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ میرے بھتیجے کا مستقبل نہایت شاندار ہے اور یہ بلند مرتبے کا حامل ہوگا۔ حضرت ابو طالب جب خطبہ پڑھ چکے تو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور انہوں نے ذیل کا خطبہ دیا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں وہ فضیلت عطا کی جس کا ذکر جناب ابو طالب نے کیا۔ بے شک ہم عرب کے سردار ہیں اور کوئی بھی قبیلہ ہماری فضیلت سے انکار نہیں کرتا۔ بے شک ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ رشتہ کرنے کو پسند کیا۔ اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد کو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنا تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ولیمے کی دعوت بھی کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ ذبح کیا اور لوگوں کی شاندار دعوت کی۔ شادی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک